اور لب پر قرآن ہے، یہ روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے، روح رمضان ہے، یہ روح رمضان ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلموں میں روزے کے تعارف اور انٹروڈکشن کے سلسلے میں جو اس وقت باتیں سر دست میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں جن کو میں سلسلے وار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کو اگر نظر میں رکھا جائے گا اور ذہن میں رکھا جائے گا تو غیر مسلموں میں خاص کر روزے کا تعارف آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ غیر مسلموں میں اسلام کا تعارف کرایا جائے، اور اسلام کے تعارف میں اگر موقع مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر موقع نہ ملے تو اسلام کے ہلکے سے تعارف میں یہ بات بتانی ضروری ہے روزے کے تعارف سے پہلے کہ اسلام ہر چیز میں مقصدیت کا قائل ہے، یعنی اسلام میں ہر کام ایک خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے، ہر کام کا ایک ادیش اور ایک پرپس ہوتا ہے جس کے نتیجے میں پھر وہ عمل ایک کارآمد عمل بنتا ہے اور اس کے دین اور دنیا کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پر جب آپ مقصدیت کی بات کریں گے تو پھر اس بات کو کنیکٹ کر دیں اس بات سے کہ مقصدیت جو ہوتی ہے یعنی ہر کام کا ایک مقصد کے تحت ہونا، اس میں پہلا مرتبہ، پہلا جو درجہ ہے وہ اللہ کی رضا کا ہے، یعنی مالک خوش ہو جائے، یعنی دنیا والوں سے سروکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کو، اپنے خالق اور مالک کو اور اپنے ایشور، اپنے گاڈ کو خوش کرنے کا جذبہ انسان میں کار فرما ہونا چاہیے۔ یہیں سے کنیکٹ کر دیا جائے اور پھر اس کے بعد یہ بتایا جائے، کیونکہ ساری دنیا اس وقت لوٹ رہی ہے، ساری دنیا کا کم بیک ہے، اس وقت واپسی ہے ریلیجن کی طرف، مذہب کی طرف اور روحانیت کی طرف، اسپریچولیٹی کی طرف دنیا کی تیزی کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے، اور مشینی دنیا اور مشینری میں غرق دنیا، گویا کہ وہ دنیا جو ڈوبی ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، وہاں اسپریچولیٹی تیزی کے ساتھ گرو کر رہی ہے۔ تو وہیں سے تھوڑا سا اگر اپنے تعارف کو ہم ادھر لے جائیں اور یہ کہیں اگلے مرحلے میں کہ یہ جو روزہ ہے یہ انسان میں روحانیت پیدا کرتا ہے، یہ انسان میں اسپریچولیٹی ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر یہ بتائیں کہ یہ روزہ یا یہ جو بھوکا رہنے کا طریقہ ہے یہ کوئی اسلام میں ہی نہیں ہے بلکہ پہلے مذہبوں کے اندر بھی ہے، پہلے ریلیجن میں بھی ہے، جیسا کہ قرآن نے اشارہ کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم سے اشارہ کر رہا ہے قرآن کہ یہ پچھلی قوموں کے اندر بھی یہ بات تھی کہ وہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اور پھر اس تعارف کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ان کو یہ بتائیں، ان کے سامنے یہ بات ظاہر کریں کہ ایشور تک پہنچنے کے لیے اسلام اس روزے کو ایک مقصد دیتا ہے، ایک مقصد کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ کی رضا اور خوشی، اور نمبر 2 بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے اس جذبے سے انسان کے اندر جو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور اس سے اچھی چیزیں اس کے اندر آنے لگتی ہیں، اچھے خیالات اس کے اندر آنے لگتے ہیں، پاکیزہ خیالات اس کے اندر آنے لگتے ہیں، جس سے اس کا اپنے خالق اور مالک تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے، جس کا بہت اہم ترین ایک جس کی مثال اگر ہم دے سکتے ہیں تو ہر ایک کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے یہ مثال کہ بھوکا اور پیاسا آدمی جس کو ایک نارمل انداز میں بھوک لگ رہی ہو، جس کو نارمل انداز میں پیاس لگ رہی ہو، وہ الٹی سیدھی باتیں نہیں کرتا، وہ خواہشات سے لبریز باتیں نہیں کرتا، وہ ایسی باتیں نہیں کرتا کہ جس سے لوگوں کو یہ ظاہر ہو کہ یہ ایک گندا اور برا انسان ہے، بلکہ وہ پہلے نمبر پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی بھوک اور پیاس کو بجھاؤں۔ اور جو آدمی اسی مقصد کے لیے بھوکا ہے، اسی مقصد کے لیے پیاسا ہے کہ میں اس لیے بھوکا اور پیاسا ہوں تاکہ میں اس بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے خالق اور مالک کو پالوں، اپنے ایشور کو پالوں، اپنے خدا کو پالوں، تو یقینی طور پہ اس کی لو بہت زیادہ لگ جاتی ہے اللہ کی طرف، خدا کی طرف، پرمیشور کی طرف، اپنے ایشور کی طرف اور لارڈ کی طرف۔ اسی طرح یہ ہماری جو برادران وطن کا جو مزاج ہے، بلکہ ساری دنیا کا یہ مزاج ہے، یہ مادیت میں ڈوبا ہوا مزاج ہے۔ یہ لوگ میٹلسٹک لوگ ہیں اور ان کو مادیت والی بات، 2 اور 2 4 والی بات بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ روزے کے جو میڈیکلی فوائد ہیں
وہ بہت ہیں. مثال کے طور پر جو لیٹسٹ تحقیقات پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال آئی ہیں کہ روزہ کینسر کو روکنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اگرچہ وہاں روزے کا نام نہیں لیا گیا، بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام لیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی سال میں اتنے دن تک بھوکا اور پیاسا رہ لے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ بات سمجھانے کی ہے. اسی طرح آخری بات میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ سمجھانے کا بھی ایک اہم ترین پوائنٹ ہے جس کو آپ رکھ سکتے ہیں کہ روزہ انسان کو پوری دنیا کی غریب انسانیت تک جو انتہائی پاورٹی کے اندر زندگی گزار رہی ہے اس تک لا کر ملا دیتا ہے، اس کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اگر آپ ایئر کنڈیشن میں ہیں اور بھوکے ہیں، ایئر کنڈیشن میں ہیں اور پیاسے ہیں، آپ کولر میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے سحری سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھایا، تو آپ کی بھوک اور پیاس کم سے کم آپ کو ان غریب لوگوں کے برابر اور سمان اور اکول کر دے گی جو جھوپڑ پٹیوں میں رہ رہے ہیں، جو بیکار ٹوٹے پھوٹے مکانوں میں رہ رہے ہیں. ان کے قریب آپ کو لا کر یہ روزہ کھڑا کر دے گا اور آپ کو احساس ہو جائے گا بھوک کیا ہوتی ہے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ پیاس کیا ہوتی ہے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ انسان جب صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو اس کے ذہن پر کیا سوچ چلتی ہے. اور پھر آپ اس بات پر آمادہ ہو جائیں گے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں، آپ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں، آپ حاجت مندوں کی حاجت روائی کریں. یہ آپ کے اندر جذبہ آ جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقصدیت کو ضرور پیش کیا جائے کہ اسلام ایک بامقصد دین ہے اور ہر چیز کا ایک مقصد دیتا ہے، اور وہ مقصد ایسا ہوتا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جس کے اندر نہ جانے کتنے دنیاوی فوائد، کتنے دنیا کے بینیفٹس اور آخرت کے پھر لامتناہی فائدے اس کے اندر چھپے ہوتے ہیں. یہ ان کو سمجھایا جائے. مقصدیت کے بغیر ہم نہ اسلام کا تعارف کرا سکتے ہیں نہ روزے کا تعارف کرا سکتے ہیں. اس لیے مقصدیت پر ضرور زور دیں اور مقصدیت سے بات شروع کریں کہ مقصد کیا ہے، ہر چیز کا اسلام میں مقصد کیا ہے یہ بتائیں. یہ جب تعارف ہوگا تو انشاءاللہ پھر روزے کا تعارف بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں اگر ہم اس طرح سے تھوڑا سا بات کریں تو بہت اچھی شکلیں وجود میں آئیں گی. اسی طرح پھر اگر یہ بھی ہو سکے، اس وقت تو ممکن نہیں کہ ان کو اپنے ہاں دعوتوں میں بلائیں، لنگر لگانے کے بجائے خاص پرٹیکولر گھروں میں دعوت پہ بلائیں، اور یہ ساری باتیں گھر میں دعوت جس وقت ہو اس وقت ان کے سامنے پیش کی جائیں، اچھے کھانے لگائے جائیں اور اس وقت ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی جائے، اس وقت اسلام کی مقصدیت پیش کی جائے، اس وقت روزے کا تعارف پیش کیا جائے، اس وقت بھوکے رہنے کے فوائد پیش کیے جائیں، اس وقت یہ فائدے پیش کیے جائیں کہ روزے سے دنیا کے کیا فائدے ہیں اور روزہ آپ کو کیسے اندر سے بالکل مضبوط کر دیتا ہے، روزہ کس طرح سے آپ پیدا کرنے والے خالق اور مالک سے جوڑ دیتا ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا بہت نفع ہوگا. میں بہت شکر گزار ہوں صفا آن لائن کا کہ انہوں نے ہمیں متوجہ کیا اس طرف، خاص کر مولانا منور سلطان صاحب کا کہ انہوں نے اس موضوع کو منتخب کر کے مجھے سلیکٹ کیا کہ میں اس پر کچھ بولوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تمام ناظرین کو رمضان کی مبارکباد اور رمضان میں دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست. چلیے پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحت و تندرستی چاہتے ہیں تو دیسی دواؤں کا استعمال کیجیے اور زندگی کا لطف اٹھائیے. کولیسٹرول، موٹاپا کو کم کرنے اور دل کی نالیوں کو کھولنے کے لیے نسخہ عربیہ، شوگر کے لیے ڈیا ہربس، اور شوگر کی وجہ سے آئی کمزوری کو دور کرنے اور اعضائے رئیسیہ کی حفاظت کے لیے ڈیبو پراش، جوڑوں کے درد کے لیے معجون سرنجان، جوڑوں کی تکلیف سے راحت کے لیے پین آئل، قبض کی بہترین دوا لیگزو پراش، قوت مدافعت اور طاقت کے لیے معجون کلونجی. ان کے علاوہ مختلف پھولوں کا قدرتی شہد، کلونجی کا تیل، سیب اور جامن کا سرکہ، شہد میں تیار کردہ ملا ڈرائی فروٹس اور دوسرے امراض کے لیے مفید اور مؤثر دوائیں دستیاب ہیں. ریٹیل اور ہول سیل کے لیے رابطہ کریں. الحسن فوڈ اینڈ میڈیکوز، خاتون منزل، حیدر مرزا روڈ، لکھنؤ. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 7752949794.